ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا ابھی اسٹارٹ نہیں ریکارڈنگ سے ایک دن اسٹارٹ ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. آج کے اس سیشن میں ہم عقیدۃ الواسطیہ کور کریں گے پیج نمبر 61 سے. تو پھر ایک سمری کے لیے لاسٹ ہم نے جو ہے افرمیشن آف ہیئرنگ سیئرنگ اینڈ انٹینشن فار اللہ، یعنی کہ ہم جو اللہ تعالیٰ کی سماعت، اللہ تعالیٰ کی جو بصارت ہے اللہ دیکھنے کی، وہ اور جو اللہ کا انٹینشن جو ول کرتے ہیں، اس کو ہم اس کا افرمیشن کرتے ہیں. تو اس کے اوپر ہم نے پیج نمبر 60 تک کور کیا تھا. انشاءاللہ پیج نمبر 61 سے یہاں سے عبد الصمد کور کریں گے. ٹھیک ہے، اسٹارٹ کریں. السلام علیکم. تو اگلا ٹاپک افرمیشن آف ہیئرنگ اینڈ سینگ اینڈ انٹینشن آف اللہ. تو یہاں پہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے السمیع اور البصیر، مطلب دیکھنے والا سننے والا، یہ دو جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے ان کے بارے میں یہاں پہ بات کی گئی ہے. تو جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں there is nothing like unto him and he is the all hearer and all seer، سورہ الشورى سورہ 42 ورس نمبر 11 میں. اور اسی طرح سے سورہ کاف میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے there is no power but with Allah. سو بیسکلی یہاں پہ اسی چیز کے بارے میں بتایا گیا ہے. اور اسٹیٹمنٹ there is nothing like Allah unto him and he is all hearer all seer، مطلب اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ساری چیزیں سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں، مطلب دیکھنے والے ہیں. اور جیسے جو یہ البصیر ہے، تو البصیر کی ایک یہ بھی مطلب انٹرپریٹیشن جیسے ہے کہ آپ کو ہر چیز مطلب دکھائی دیتی ہے، ساری چیز سنائی دیتی ہے، ہمیں بھی سنائی دیتی ہے، آپ کو بھی سنائی دیتی ہے، ساری اللہ تعالیٰ کی کرشن میں دکھائی دیتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی جو البصیر اور السمیع ہے، یہ انسان کے کمپیریزن میں اللہ تعالیٰ کی الگ ہے، بالکل ڈفرینٹ ہے. اس کو انسان ایکسپلین نہیں کر سکتا، اور جو بھی کریشن وغیرہ ہے وہ اس چیز کو نہیں سمجھ سکتی. اگر جیسے مان لیجیے ہم لوگ اگزامپل کے طور پہ دیکھیں کہ ہمیں سامنے دکھائی دے رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہم یہ بھی نہیں بول سکتے کہ اللہ تعالیٰ کو سامنے دکھ رہا ہے، پیچھے دکھ رہا ہے، آگے دکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو ہر ایک ایٹریبیوٹ اللہ تعالیٰ کا کمپلیٹ پرفیکٹ ہے. تو اس میں چاہے السمیع ہو، البصیر ہو، العلیم ہو، الودود ہو، الوہاب ہو، سارا نام اللہ تعالیٰ کا ایک دم 100% پرفیکٹ ہے. اور جو ایک حدیث تھی، شاید مجھے ایگزیکٹلی پورا یاد نہیں ہے تو میں پورا کوٹ نہیں کروں گا، بس یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں اور ایک دوسری کوئی عورت تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات ہو رہی تھی، لیکن پھر وہ دیوار کے پیچھے تھی لیکن ان کو نہیں سنائی دیا. لیکن سارے انسیڈنٹ ساری چیزیں ہونے کے بعد وہی نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ عورت اپنے ہسبینڈ کی جو کمپلین کر رہی وہ کیا ہے. تو یہ چیز سن کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی زیادہ مطلب امیز ہو گئی تھی کہ مطلب میں اتنا گھر کے بغل میں ہو کے دیوار کے پیچھے مجھے نہیں سنائی دے رہا، لیکن اللہ تعالیٰ اتنا دور اپنے عرش پہ بیٹھ کے، مطلب نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے پاس تھرون پہ وہاں پہ بھی بیٹھ کے ساری چیزیں سن سکتے ہیں. پھر وہی چیز ریپیٹ کر رہے ہو تم دونوں بار بیٹھ کر. ارے ہاں غلطی سے بول دیا، نعوذ باللہ. کہتے اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے اور ہاں اللہ تعالیٰ جو اس کے ہے اوپر مستوی ہے. ہاں، اور جو اللہ تعالیٰ کی آئی، اللہ تعالیٰ کا ایئر ہے، یہ بھی ہم لوگ نہیں بول سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھ کیسی ہوگی، کان ویسا ہوگا، نہیں. بس اللہ تعالیٰ کا آئیز، ایئر، ساری چیزیں ہیں، اور ہمیں بس اس میں ڈیپتھ میں نہیں جانا ہے کہ ایسا ہے ویسا ہے. اور جو باقی کے جو مس گائیڈڈ سیکٹ ہے، جو ڈیویٹ ہو گیا جیسے متنزلہ، تو یہ لوگ اس چیز کو نہیں مانتے کہ مطلب ان لوگ اپنا الگ ہی کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نہیں سنتے، جب تک انسان ایکشن نہیں لیتا تب تک اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے. تو اس طریقے کے وسوسہ اور غلط طریقے کے تھاٹ یہ سارے متنزلہ اور باقی سارے جو سیکٹ ہیں ان کے اندر مطلب یہ پائی جاتی ہیں. اور اچھا پیج نمبر 61 کی یہ حدیث پڑھو، بہت امپورٹنٹ ہے، یہ اس سے ریلیٹڈ ہے. 61 کے بیچ میں جو حدیث ہے. when the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam recited the Quran verse, truly Allah is all ever seer, all hearer and all seer, he puts his thumb on his ear and his finger close to his thumb on his eyes. This hadith means that Allah hears through his ears and he sees through his eyes, and this hadith argumented against the who explains the hearing of Allah in turn with the knowledge of what is heard. Knowledge of seeing, that is wrong explanation. A blind man is certain of the existence of the sky but he does not see it, and a deaf man knows the existence of the sound but he does not hear it. مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی جو نالج کی بیس پہ اللہ تعالیٰ نہیں سنتے، اللہ تعالیٰ ایکچولی سن رہے ہیں. جیسے ابھی میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، جو بھی ہم بول رہے ہیں، جتنے بھی لوگ یہاں پہ، سب کچھ اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، صرف نالج کی بیس پہ نہیں ہے. جیسے یہاں پہ اگزامپل دیا گیا ایک بلائنڈ آدمی کی، تو ایک بلائنڈ آدمی ہے، اس نے آسمان کو نہیں دیکھا ہے لیکن وہ اپنی نالج کی بیس پہ جانتا ہے کہ ہاں آسمان ہوتا ہے. ایک بہرا انسان ہے، اس نے کبھی آواز کو نہیں سنا ہے لیکن وہ اپنی نالج کی بیس پہ جانتا ہے کہ ہاں آواز ہوتی ہے، آواز کو سنا ہے. اب یہ ایکچوئل ایکسپیرینس کر کے آئے گی اور ایکچوئل چیز یہاں پہ. اور یہاں پہ یہی یہ سیکٹ میں بھی مس گائیڈڈ تھا کہ مطلب جو متنزلہ وغیرہ ہیں ان لوگ کا یہی ماننا تھا کہ نہیں اللہ تعالیٰ کے پاس خالی بس نالج کی بیس پہ اللہ تعالیٰ سنتے رہے. اور
ہم لوگ کے لیے زیادہ بہتر یہی رہے گا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کا ایٹریبیوٹ ہے جیسا قرآن میں حدیث میں بتایا گیا ہے ایک دم ویسے ہی اس کو ایکسیپٹ کر لیں. اس میں اپنا دماغ لگائیں گے تو پھر شیطان کے لیے دروازہ کھل جائے گا ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے, وسوسے کے لیے. اب اہل حق کے کا مطلب کہنا جو اہل سنت جو پایس پریڈیسیسرس ہیں ان کے حساب سے جو انٹینشن ہے وہ کرنے پہ اور ہیلو آواز آ رہی. آواز بھی کٹ جا رہی ہے. اب ٹھیک آ رہی ہے, بولو. اب یہاں پہ انٹینشن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ مطلب انٹینشن 2 ٹائپ کی ہوتی ہے اہل حق کے حساب سے جو پایس پریڈیسیسر ہیں. تو پہلا کہ جو انسان پہلے ڈیسائیڈ کرتا ہے, جیسے نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو ہمیں یہ نہیں بولنا ہے کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز, یہ ایکشن کی بس پہ نہیں رہے گی. یہ ہم اپنے من میں انٹینٹ کر لیں گے کہ ہاں میں جا رہا ہوں پڑھنے. اور ایکشن جو ہے انٹینشن جو ہے وہ اندر دل کا نام ہے, دل کے اس کا نام کہا جاتا ہے. تو یہ بھی بہت زیادہ فیمس بدعت ہے جو بہت زیادہ لوگ فالو کرتے ہیں. اور سورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ verily his commands when he intends a thing he only say be and it is, مطلب اللہ تعالیٰ بس کن بول دیتے ہیں وہ چیز ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی طریقے کی کسی بھی طریقے کی کوئی بھی پرابلم کوئی بھی ایشو نہیں ہوتا کچھ بھی کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ بس خالی بول دیں گے کن, وہ چیز ہو جائے گی چاہے وہ کچھ بھی ہو. جو بھی اللہ تعالیٰ چاہیں وہ اللہ تعالیٰ بہت آسانی سے بہت ایزیلی کر سکتے ہیں. اور دوسرا طریقہ انٹینشن ریلیٹڈ شریعہ. اب یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جو دوسری والی انٹینشن ہے وہ ہے شریعہ کے اکارڈنگ, مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے جو کمانڈ دیا ہے اپنے سلیو لوگ کو, جو ان کے بندے ہیں ان کو جو چیز کہا گیا ہے کہ یہ چیز کرو یہ چیز مت کرو, یہاں پہ اس ٹائپ کی انٹینشن کی بات کی گئی ہے. دونوں انٹینشن ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے لیکن بٹ دونوں بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور جو کیا تمہاری آواز بیچ میں کٹ جا رہی ہے؟ پتہ نہیں نیٹ کا کچھ دقت ہو رہی ہے کیا. نہیں, ہیلو بولتے رہو. ہاں ٹھیک ہے, بولو. کہاں پہ تھے یہاں پہ. تو یہاں پہ بیسکلی دونوں انٹینشن کے بارے میں بتایا گیا. ایک جو شریعہ سے ریلیٹڈ ہے جس میں مطلب اللہ تعالیٰ کے کمانڈ اور سارے چیزیں کے بارے میں ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے سلیو لوگ کو بتاتے ہیں کہ یہ چیز کرو یہ چیز نہیں کرو کہ جسے تم اللہ تعالیٰ کا پلیجر حاصل کر سکو. اور پہلی والی جو ایکشن کرنے والی اور کریٹ والی جو کہ مطلب میں نے پہلے بتایا جیسے نماز پڑھتے ٹائم. اور اس کے بعد پتہ نہیں پرابلم کہا. ہے تمہاری ادھر, بہت زیادہ وہ ہو رہا ہے. چلو ٹھیک ہے, ہم یہاں سے کنٹینیو کر ایک لیتے ہیں, منٹ بہت ہم ایشو ایئر آ رہا فون وہ چیک کریں کیا, پتہ نہیں کیا ہے. ایئر دقت فون ہو رہی چیک کر لو. نیٹ میں ایشو نہیں لگ رہا ہم کو, ایئر فون میں تمہارے لگ رہا ہے کچھ, کیونکہ ایسے ہے. کٹ رہی ہے آواز کی جیسے. کاشف کا تو ٹھیک ہے. پتا ایک دم بیکار ہو گیا اسٹارٹنگ میں ہی. ہمیں لگ رہا ہے کوئی بڑی دقت ہو گئی ہے, کچھ تار وار چیز کرنا پڑے گا کیا. ایسا ہے آپ ہی بول دیجیے اس کو دیکھتا ہوں. چلو ٹھیک ہے, ماشاء اللہ بول دیتے ہیں. تو بیسیکلی یہاں پر جو انٹینشن کے ارادے کے بارے میں بات ہو رہی تھی, تو ارادہ یہاں پر 2 طرح کا جسے بتایا گیا کہ ایک انٹینشن ہے جو اللہ تعالیٰ اٹس ریلیٹڈ ٹو ڈو آن کریٹ, اور دوسرا ہے کہ اٹس ریلیٹڈ ٹو دا شریعہ. تو یہ دونوں ارادے جو ہیں جیسے بتایا کہ مطلب دوسروں کے ایک دوسرے کے ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں, ٹھیک ہے. ردر ایچ آف دم, یعنی کہ کوئی ایشو میں کوئی کام آتا ہے کوئی اینڈ ود ادر ہیز نتھنگ ٹو ڈو. تو ان میں جو ہے ایک کیجول ریلیشن شپ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. جیسے کہ اب یہاں ایگزامپل دیا ہوا ہے کہ جیسے کہ جو کفر ہے یا سن ہے, اللہ تعالیٰ ظاہر سی بات ہے اس کو پسند نہیں کرتے ہیں, اوکے. لیکن ظاہر سی بات ہے ہر چیز جو ہے اللہ کے ارادے کے اکارڈنگ ہی ہوتی ہے, اینڈ اسپیسیفک ان ریسپیکٹ آف فیکٹ, ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے کہ جو intention related to Sharia is generally because it is aligned to all the precepts laid down whether they are followed or not followed. Okay. Intention something regarding the moment the body but the would be intention get separated. Okay. Allah says this this lead to the distance between the false and the so according to the will of the Monday. Okay. ہاں جیسے یہاں لکھا ہوا ہے کہ اینڈ اف اللہ ہیڈ ول, یعنی کہ ایک جیسے پوائنٹ یہاں لکھا ہوا ہے کہ دس لیڈس ٹو دیٹ, یہاں پر کہ جو میسنجرس آف اللہ اور ان کے فالوورس کے درمیان جو بھی ڈسینشن, جو بھی مطلب ہاسٹیلٹیز, لڑائیاں جو بھی ہوئیں, تو یہ تھا کہ یہ اللہ کے ول کے ہی اکارڈنگ تھا. اگر اللہ تعالیٰ نے ول نہیں کیا ہوتا تو کبھی جو ہے ایسا نہ ہوا ہوتا, بٹ ہی ول اینڈ سچ تھنگس ہیپنڈ. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہ جو جسمانی طور پہ اگر کوئی کافر ہو رہا ہے تو ظاہر اللہ کے ول کے اندر ہی آتی ہے یہ چیزیں.
لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو پسند نہیں کرتے ہیں، اس کو اچھے سے سمجھنا چاہیے. یا کہیں پر سن ہو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہر سن اللہ کی ایک حکمت کے حساب سے ہوتا ہے کہ جیسے مثال طور پر اگر کبھی لائٹ نہ ہوتی، ٹھیک ہے، تو ہم کبھی بھی ڈارکنیس کو نہیں پرسیو کر پاتے، ہم ڈارک کہتے ہی نہیں اس کو. اسی طرح سے اگر ہمیشہ لائٹ رہتا ہے تو ہم ڈارکنیس کو جانتے ہی نہیں. تو جب بھی اگر ہم کبھی ایون اگر نہ رہتا تو ہم کبھی گڈنس کو کبھی نہیں پہچان پاتے. اسی طرح سے اگر گڈنس نہ رہتی تو ایون کو بھی نہیں پہچان پاتے. تو یہ چیز اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو جیسے ہر چیز کا اپوزٹ جو بنایا ہے یعنی گڈ کا ایون بنایا ہوا تاکہ انسان جو ہے انسان کو اس چیز کا وہ علم ہو، پتہ ہو، اور اس سے وہ دور رہ سکے، اور انسان کے ٹیسٹ کے لیے یہ ساری چیزیں اللہ نے بتائی ہیں. تو اب مثال طور پہ کہیں پر اگر کوئی ارتھ آیا، کچھ آیا، لوگ وہاں پر ایک دم وہ ہو گیا. ظاہر سی بات ہے یہ چیز اللہ کے ارادے کے اکارڈنگ ہوئی. یعنی ارتھ آیا، اس میں جو برے لوگ تھے، اچھے لوگ، سب کے سب مر گئے اس میں. ٹھیک ہے، اب لوگ کہنے لگے یار یہ اللہ نے مطلب جیسے اللہ کے اس پہ ول پہ لوگ شک کرنے لگے اور اپنے ایمان پہ شک کرنے لگے. ٹھیک ہے، جو کمزور ایمان والے ہیں. تو بیسکلی ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ جو تھا وہ پرفیکٹ ہے. اس میں ہو سکتا ہے ایسے لوگ ہوں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے شہادت کا درجہ لکھا ہوا تھا کہ مطلب یہ نیک ان کو جو شہادت کے درجے تک پہنچا دیا. وہ ایسے ہو سکتا ہے زندگی کے عمل سے نہ پہنچ پاتے. تو یہ ہے کہ جو بھی شخص بلڈنگ کے اندر دب کے مرتا ہے، ایسے ہوتا ہے، تو اس کو شہید کا درجہ ملتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ایسے لوگ تھے جن کے گناہ زیادہ تھے، گناہ معاف کرنے کا ذریعہ بنایا ہوگا. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو انسان سمجھ نہیں پاتا ہے، لیکن وہ آتا ہے اللہ کے ول کے ہی انڈر میں. پھر یہاں پر اب ڈسکس کرتے ہیں ایٹریبیوٹس آف لو اینڈ جسٹس، یعنی محبت اور عدل کا جو ہے وہ ہم سیدھے اس کے ایکسپلینیشن پہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ لکھا ہوا ہے کہ providing guidance and living straight as the volitions of Allah. And پھر جو بھی اللہ تعالیٰ جس کو بھی چاہتا ہے، یعنی کہ یہ جو گائیڈنس ہے یعنی جو ہدایت ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں. یعنی اللہ تعالیٰ جب تک کسی کو گائیڈنس نہیں دیتا ہے، یعنی کہ اگر ہم لوگ جو بھی بات کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس ٹائم ہم لوگ بیٹھ کر کیا کہتے ہیں آن لائن ملٹی پلیئر گیم کھیل رہے ہوتے ہیں سب لوگ مل کے. ٹھیک ہے، یا ڈسکس کرتے ہیں یار تم نے کتنا اسکور ہوا، یا یہ کر سکتے تھے. بیسکلی وہ کرتے بھی تھے ہم لوگ پہلے. لیکن یہ اللہ نے صرف اللہ کی ہدایت ہے کہ کہ اللہ کی توفیق سے انسان آج جو ہے مطلب اللہ کی بات کو ڈسکس کر رہا ہے اور اپنے بزی ٹائم میں سے یہ سب جو چیزیں ہیں یہ سب اللہ کی ہدایت سے. اگر اللہ ہدایت کھینچ لے گا تو انسان جو ہے فوراً یہ سب نہیں کر سکتا. اسی لیے انسان سے جب بھی کوئی چیز جو کر رہا تھا اب وہ نہیں کر رہا ہے اور اس کو لگ رہا ہے کہ نہیں مطلب کچھ بھی ایسا، تو فوراً اللہ سے وہ ہدایت کی دعا اور کرنے لگے. اور پھر جیسے اپنے جو قلب کے ثبات کے لیے، یعنی کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دین، اس طرح کی جو دعائیں ہیں اس کو انسان خوب کرے تاکہ اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرمائے کہ ہر چیز اللہ کے اس کی ہی وجہ سے ہوتی ہے. تو یہاں پہ لکھا ہو کہ جو بھی اللہ تعالیٰ جس کو بھی چاہتے ہیں اگر اس کو مطلب وہ ایسٹرے رہے، ہیومیلیٹڈ رہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کوئی شخص کہہ سکتا ہے یار کہ میں تو مطلب ہمیں دیکھو ہدایت ہی نہیں ملی تو ہم مطلب ہم کیسے جو ہے رسپانسبل ہو گئے. تو یہ بات ہوتی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے جانتے ہیں کس کے دل میں کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ خود دل کے چور ہیں. اگر آپ کے دل میں ذرا سے بھی طلب ہوگی نا کسی چیز کی کہ نہیں مجھے یہ چاہیے، جیسے آپ کو پیسے کی بہت طلب ہے تو آپ پیسے کی ایک دم اندر سے ایک دم وہ رہتے ہیں کہ نہیں ہمیں پیسہ چاہیے، تو کسی طرح سے آپ محنت کرتے ہیں، نہیں ہمیں چاہیے، تو آپ کو جو ہے پھر آپ پوری محنت تم جان جھونک دیتے ہیں، پھر آپ اس کو حاصل کرتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ کو جیسے صحیح میں اگر ایمان کی طلب ہوگی تو آپ اس کی ضرور اس کے بارے میں فکر کریں گے، دل میں طلب رکھیں گے اور اللہ سے اسی طلب کے ساتھ مانگیں گے کہ اللہ مجھے یہ دے دے. یعنی کہ جیسے دنیاوی چیز انسان مانگتا ہے ویسے انسان مانگے گا. تو یہ انسان خود دل میں ہوتا ہے انسان کی یہ چیز، اور اللہ تعالیٰ اسی کے حساب سے انسان کو دیتے ہیں. تو یہاں تک لکھا ہوا کہ جو شخص جس کو مطلب اللہ تعالیٰ اس کو ہیومیلیٹ چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا جو مطلب اس کا جو چیسٹ ہوتا ہے وہ اتنا ایکسٹریملی نیرو کر دیتا ہے، نیرو ہو جاتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے، فیتھ اس میں جا نہیں سکتا ہے، یعنی ایمان جا ہی نہیں سکتا ہے. تو ایسا بتائے گا کہ ایسے شخص وہ ہے جو مطلب اوپر کی طرف چڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بتاتا کہ یہ مطلب اس کو ڈسکس کرنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جو ایٹریبیوٹ آف لو یعنی محبت، اس سے جو ہے کیا کہتے ہیں یہ چیز ثابت یہاں پر ہو رہی ہے. یعنی کہ دیز آر اوکے. پھر لکھا ہوا ہے کہ آؤٹ آف ہز پاورفل ول ہی لائک سرٹن تھنگس. اوکے، یعنی کہ اسی ول کے ہی انڈر میں اللہ تعالیٰ کچھ چیز کو پسند کرتا ہے، اس کو نہیں پسند کرتا ہے. لیکن اصل میں ڈسکس کیوں رہا ہے یہاں پر ہے جو اشعری اور معتزلہ ہیں. اشعری یعنی آج کی جو دیوبندی ہیں اور جو بریلوی، یہ لوگ اشعری ہیں اپنے عقیدے سے، معتزلی ہیں. تو یہ ان کا اس عقیدے کو فالو کرنے والے جو لوگ وہ لو کے جو ایٹریبیوٹ ہے اس کو ڈینائی کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک شارٹ کمنگ کی بات ہوتی ہے. یعنی جس میں لو انڈیکیٹس این انکلینیشن ٹورڈز مطلب ان کا ایکسپلینیشن یہ دیا انہوں نے. پھر یہ کہتے ہیں کہ جو اشعری ہوتے ہیں وہ ایٹریبیوٹ آف لو کو ایٹریبیوٹ آف انٹینشن بدل دیتے ہیں. اور بس ان کا کیا کہنا ہے کہ اس لو سے مطلب اتنا ہی ہے، مطلب اس کی میننگ کی تعویل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نتھنگ مور دین دی فیکٹ دیٹ ہی انٹینڈس ٹو گیو دیم رسپیکٹ اینڈ ریوارڈ. بس اتنا ان کے نزدیک ہوتا ہے. دے ہول. پھر اسی طرح سے ایگریمنٹ، غصہ، جو لگرات ہے، ایورجن، سب کے بارے میں یہ رکھتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سب جو ہے اسی سینس میں ہے کہ اللہ کی جو جزا اور ریٹریبیوشن یعنی جزا اور سزا سے متعلق ہے. اور پھر معتزلہ بھی جو ہے مطلب اتنا سمجھ لیں، بس اس کا سمری سمجھ لیں انسان کی جو ہے
وہ جو کچھ بھی ہے مطلب جو اہل سنت والجماع مانتے ہیں اس کو الٹا ہی مانتے ہیں وہ، ٹھیک ہے. اور اہل الحق یعنی اہل السنہ والجماع یعنی صحابہ کی جماعت، اس کے بعد تابعین، جتنی جماعت ہے، یہ اس لفظ کو پروف کرتے ہیں کہ جو یہ وردی یہ ریئل ایٹریبیوٹ ہے، ٹھیک ہے. اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں کسی طرح کا ڈیفیکٹ ایسے موجود نہیں ہو سکتے، کیونکہ سارے ایٹریبیوٹ اللہ کے پرفیکٹ ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے جو انٹینشن ریوارڈنگ کا یعنی انسان جو ورشپر کو جزا دینے کا، اور پھر being is believers what answer اچھا لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ جو یہ اہل باطل ہیں، جو اہل بدع ہیں، اس حدیث کا کیا جواب دیں گے. تو جہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ میں اس فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تو تم بھی اس سے محبت کرو، ہے نا. یہ حدیث کتنی کلیئر ہے. اب اس پہ جو ہے کیا انسان کو اتنا کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے یہ چیز. اسی طرح سے لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اینڈ ڈو گڈ. تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کمانڈ کیا ہے گڈنس کے لیے، یعنی کہ اچھے عمل کرو، ٹھیک ہے. اسی طرح سے اوکے اللہ تعالیٰ نے کمپلسری کیا ہے کہ تم ہر چیز میں اچھا کرو، یعنی احسان کرو. یعنی کہ یہاں تک کہ تم اگر کسی انسان کا قتل کرو، یعنی کہ جب اتھارٹی کسی کا جب قتل کرے مطلب اس کو سزا دینے کے لیے، وہ بھی اچھے سے کریں. جب آپ کسی اینیمل کو سلوٹر کریں وہ بھی ایک دم اچھے سے کریں. یہاں تک کہ آپ اپنے شارپ نائف کو ایک دم اچھے سے تیز کر لیں اور پھر اس کو ایک دم کمفرٹیبل وے میں اس کو کریں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو جو یہاں پہ اسی لیے یہ کیوں ڈسکس ہوا اوپر کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان سے جو محسنین ہے، جو احسان کرتے ہیں، ہر چیز میں جو اچھا کرتے ہو. کتنا کلیئر کٹ پوائنٹ لکھا ہوا یہاں پر ہے. پھر اسی طرح سے ایک اس میں کہ اینڈ بی ایکویٹیبل، یعنی کہ عدل کا وہ کرو، ایکویٹیبل which means جسٹس کرو. تو جب بھی جو وہ ہو تو اس کو جو ہے جسٹس کرو، یعنی اگر لڑائی ہو کچھ ہو تو یہاں لکھا ہوا ہے کہ جو قسط ہے، قسط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ which means ایکولی، یعنی دونوں ایکول اس میں وہ دو. تو اللہ تعالیٰ کا ایک نام مقصد بھی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جسٹس اینڈ ریزونبل ان دس مینس آف انوائٹنگ دی لو آف اللہ. اوکے which means that when there is no really Allah okay یہاں پہ پوائنٹ لکھا ہوا ہے کہ اللہ بے شک متقین سے محبت کرتا ہے. اوکے جو متقین وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور پھر وہ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ and one of these is not to violate promises. okay and are free to okay. پھر لکھا ہوا ہے کہ اللہ truly اللہ loves those، یعنی اللہ تعالیٰ پھر آئی محبت کی بات، یعنی کہ جو اوپر جو پورا ایکسپلینیشن جو ورسز کوٹ تھے اسی ایکسپلینیشن دیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کن سے محبت کرتا ہے؟ توابین سے، یعنی کہ جو بہت توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اللہ ان سے محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ جو بہت زیادہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھتے ہیں، وضو میں رہتے ہیں، یہ رہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان سے بہت محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر یہاں پہ لکھا ہو کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم صحیح میں اللہ سے محبت کرتے ہو تو یہ کہ تم جو ہے مطلب اللہ کے نبی سے مطلب اللہ کے رسول سے محبت کرو، یعنی کہ تم یہی مطلب یہ شرط دی ہوئی ہے. پھر اللہ سیز اینڈ از آف فورگیونگ فل آف، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بے شک غفور الودود ہے، یعنی اللہ بہت محبت کرنا ہے، فل آف لو ہے. اب اس الودود ورڈ کو جو اشعار کیسے ایکسپلین کریں گے؟ الودود کا مطلب یہ ہوتا ہے جو بہت زیادہ جو ہے یہاں پہ لکھا ہوا الغفور کا مطلب ہوتا ہے جو الغفور ورڈ ہے غفر سے نکلا ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو یعنی غفر کا مطلب کور کرنا ہوتا ہے. مغفر جیسے ہوتا ہے نا، مغفر جو کورنگ ہیڈ کو کہتے ہیں. تو غفور یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی کہ اپنے بندوں کو سیز کرنے میں لینینٹ ہے. اسی طرح ودود کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ود ہے، ود یعنی پیور لو، ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے مطلب اللہ کے نزدیک اپنے بندے کے لیے انارمس لو ہے. کس بندے کے نزدیک؟ جو بہت زیادہ اللہ کا اوبیڈینٹ ہو، جو اس کے مطلب اللہ کے نزدیک رہتا ہو، ٹھیک ہے. اور پھر اس کا ایک اور مطلب یہ بھی ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ کا دیٹ از obligation so great that is creatures born to love، یعنی اللہ کا جو obligation یعنی اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے وہ ہے کہ یعنی کہ جو اس کے جتنے بھی کریچرس ہیں یہ مطلب ان پہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کریں، اللہ کی ورشپ کریں اور اللہ کی مطلب حمد و ثنا بیان کریں. تو یہ الحمدللہ یہاں تک کمپلیٹ ہو گیا. انشاءاللہ یہاں سے کاشف کور کریں گے. اچھا ایک پوائنٹ ہم بتا دیں کہ کل ہمارے جمعہ خطبہ میں جو معتزلہ سے ایک پوائنٹ بتایا گیا تھا، بہت زبردست پوائنٹ بتایا گیا تھا، یہ تھوڑا سائڈ پوائنٹ ہے. اس میں یہ انہوں نے بتایا کہ جب معتزلہ، کیونکہ معتزلہ کا نام کئی بار آ رہا ہے تو اس کو ڈسکس کرنا ضروری ہے، کہ جب معتزلہ نے یہ کہا کہ جو کلام اللہ قرآن ہے، یعنی جو اللہ کا کلام ہے، سوری یہ قرآن اللہ نے کریٹ کیا، کریٹڈ ورڈ ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا، ڈینائی کر دیا کہ کلام اللہ ہے، کیونکہ وہی اسی فلسفے میں پڑھ گئے وہ کہ یہ فلانا یہ مطلب ہم نہیں افہم کر سکتے ہیں کہ اللہ کلام یہ سب ہے. تو اس وقت امام احمد جو ہیں اور اس کے علاوہ بہت اور بھی اسکالرس کھڑے تھے، امام احمد سب سے مشہور تھے اور وہ ایک دم کھڑے رہے اور وہ سزا کھاتے رہے، سب کچھ کرتے رہے. تو اس میں سے ایک بہت بڑے اسکالر تھے، یحییٰ ابن معین تھے. یہ اسکالر ایسے تھے جو یعنی کہ مطلب جیسے نہیں ایک دم جگری دوست جیسے ہوتے ہیں، تو امام احمد کا جگری دوست ہونا ہی اپنے آپ میں کتنی بڑی بات ہے. تو وہ ایسے جگری دوست تھے دونوں. تو یہ ہوا کہ جب یحییٰ ابن معین
کو جب ٹرائل پہ لایا گیا، مطلب یہ کہا گیا کہ تم قبول کرو کہ قرآن کریٹڈ ہے، یہ نہ کہ کلام اللہ ہے، نہیں تو تمہاری گردن اڑا دی جائے گی، سزا دی جائے گی. تو یہ ہے ابن معین جو ہے اس حالت میں آ کے انہوں نے مطلب اوپر سے کہہ دیا، دل میں ان کے بھائی ایمان تھا لیکن اوپر سے انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں قرآن جو ہے کریٹڈ ہے، انہوں نے یہ کہہ دیا، تو ان کو جو ہے چھوڑ دیا گیا. اس کے بعد سے یہ ہوا کہ امام احمد کو پھر جب امام احمد سے ہی بات کہی گئی تو ان کو انہوں نے منع کر دیا ایک دم کہ نہیں ہم نہیں مان سکتے اس چیز کو. تو ان کو خوب سزا دی گئی، خوب سزا دی گئی، خوب سزا دی گئی. تو ہوا یہ کہ امام احمد نے یہ فیصلہ کر لیا تھا جس بھی اسکالر نے اگر مطلب جیسے ڈیورس میں آ کے یعنی ان کو جو مطلب گن پوائنٹ پہ اگر ان سے کہہ دیا گیا، اگر انہوں نے یہ قبول کر لیا اس کے رولر کی بات، تو ہم اس سے زندگی بھر بات نہیں کریں گے بھلے کچھ بھی ہو جائے. تو یہی نا ابن معین جو تھے، جب امام احمد چھوٹ کے آ گئے وہاں سے، تو یہی ابن معین ان کے پاس گئے ملنے. امام احمد ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے، یعنی ادھر کرے تھے، یہاں تک کہ ان کی موت تک آ گئی امام احمد کی، انہوں نے ایک لفظ بولا بھی نہیں. تو یہی ابن معین نے یہ بات کہی. اچھا پوائنٹ نوٹ کرنے کی یہاں پر یہ، تو انہوں نے یہ کہا کہ اچھا یہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتے ہیں اگر کہ جو ہے اگر آپ کے دل میں ایمان ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو بہت کراہیت یعنی آپ کو ایک دم اتنی آپ کے اوپر عذاب دیا جا رہا ہے، یہ دیا جا رہا ہے، دیا جا رہا ہے، تو آپ جو ہے اوپر سے یہ کلمہ بول سکتے ہیں، لیکن بھلے آپ کے دل میں اس کا وہ یقین نہ ہو. تو یہ تو خود رخصت دی گئی ہے ہمارے دین میں. تب امام احمد نے کہا کہ یہ رخصت جو ہے نا یہ عام لوگوں کے لیے ہے، یہ علماء کے لیے نہیں ہے. کہ اگر علماء بھی اسی طرح سے کہنے لگیں گے نا تو کیا ہوگا، تمام کی تمام عوام گمراہ ہو جائے گی. تو یہ مطلب یہ جو چیز ہے، تو اس کی وجہ سے ہوا کہ امام احمد کے اسٹینڈ کی وجہ سے الحمدللہ آج جو ہم لوگ صحیح عقیدہ پڑھ رہے ہیں کر رہے ہیں، تو آج ہو سکتا تھا کہ ہم لوگ معتزلہ کا عقیدہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اعوذ باللہ. تو یہ ایکسائٹمنٹ تھا. انشاءاللہ یہاں سے کاشف شروع کریں گے. جزاک اللہ خیر اسامہ. جب اسامہ جو اسٹوری امام احمد کی بتایا، ہم اس میں ایک پوائنٹ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہیں گے کہ ایگزیکٹلی اس پرٹیکولر ٹائم پہ ہوا کیا تھا کہ جو ان کے دوست تھے اور ان کی کیپٹیوٹی کے ٹائم پہ وہ امام احمد کے پاس گئے، اور امام احمد کی سزا اس طریقے تھی کہ ان کو ایک دن میں جو جلاد تھا 80 کوڑا مارتا تھا، کہ اگر کسی ہاتھی کو مارا جاتا تو مر جاتا وہ، لیکن ان کی حیات تھی اور یہ ان کا بھی ٹیسٹ تھا. تو جو ان کی کیپٹیوٹی تھی، جو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں ایک طریقے سے جو جیل تھا، اس جیل کے باہر عام انسان، پریس والے، جرنل نیوز اس ٹائم کا جو بھی تھا، لوگوں کی بھرمار لگی ہوئی تھی، اور لوگ ڈاکیومنٹ کرنے کے لیے ریڈی تھے کہ ادھر امام احمد بن حنبل نے کہا کہ بھائی قرآن جو ہے کریٹڈ ہے، وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، وہ اس کو نوٹ کرے اور وہ جو ہے ہسٹری کا حصہ بن جائے. اس ٹائم پہ انہوں نے یہ بات اپنے جو دوست جو ان سے ملنے کے لیے آئے تھے ان کو بولی تھی کہ اگر اس ٹائم پہ اگر گیو اپ کر دیا تو آنے والی پوری کی پوری نسل گمراہ ہو جائے گی. اتنا ہائی لیول کا یہ سیکریفائس ہے نا، جو آج کا دماغ اس کو کمپریہینڈ نہیں کر سکتا، ہم لوگ کی حیثیت نہیں ہے. تو یہ ہم ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہیں گے کہ تھوڑا اور کلیئرٹی مل جائے. ہاں، جو یہ ہے زبردست مطلب جو پیج اسامہ سجیسٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں جو ہے نا پیج نمبر 69 پہ اور اس کے بعد پھر پیج نمبر 70 پہ جو ہے الگ الگ مختلف آیت جو ہے وہ قرآن کی اٹھایا گیا ہے، اور ساری آیتوں میں الرحمن الرحیم مرسی کا جو ہے اور نالج جو ہے ان ایٹریبیوٹ کو افرم کرتے اس سے ریلیٹڈ بات کی گئی ہے، اور کس طریقے سے جو ہمارے ڈیویٹڈ سیکٹ ہیں، معتزلہ وغیرہ جو ہیں، یہ لوگ جو ہے اس کو کیسے ڈینائی کر دیتے. تو ابھی ہم لوگ جو سیدھے آئیں گے پیج نمبر 70 پہ نیچے جہاں سے اس چیز کا ایکسپلینیشن ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ بھائی کی بسم اللہ الرحمن الرحیم. It also is the verse that it follows. Two names of Allah, Ar-Rahman and Ar-Rahim, have been affirmed. They also affirm the attributes of mercy of knowledge. اللہ تعالیٰ خود مطلب قرآن کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اور دو نام آ گیا الرحمن اور رحیم، ٹھیک ہے. مرسی اور نالج دو ایٹریبیوٹ جو ہے اس چیز کو یہاں پر کلیئر کر دیا گیا، افرم کر دیا گیا. الرحمن argues for the attribute of the self of Allah and Ar-Rahim for his active attribute. الرحمن جو اللہ تعالیٰ کا سیلف کا ایٹریبیوٹ ہے، اور رحیم جو ہے ایکٹیویٹی. اللہ تعالیٰ جو ہے رحیم اس کے ساتھ بھی ہیں کیا کہتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے. مثال کے ایگزامپل بتا دیں کہ کتنے سارے جو ہے نان مسلم دنیا میں ہے لیکن کھانا کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، رزق مل رہا ہے ان کو، ان کا سب کچھ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت، کامن رحمت جو ہے وہ سب کے اوپر ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایکٹیو ایٹریبیوٹ کا حصہ ہے. اشاریہ اور معتزلہ جو ہیں لوگ مرسی کے ایٹریبیوٹ کو ڈینائی کر دیتے سیدھا سیدھا، اس لیے کہ ان کے حساب سے جو ہے یہ ایک کمی دکھاتا ہے. کمی کیوں دکھاتے ہیں؟ ان کے مائنڈ سیٹ کے حساب سے یہ ہے کہ اگر کوئی انسان مرسی دکھاتا تو ویک ہو گیا، تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ تو ویک ہو نہیں سکتے، تو وہ جو سیدھے سیدھے اس چیز کو ڈینائی کر دیتے ہیں. اچھا، یہاں پہ جو پیج نمبر 17 میں ایک چیز جو لکھی ہوئی ہے، اتنی زبردست بات ہے، اور یہ
कॉमन सेंस वाले इंसान को समझ में नहीं आती कि मर्सी दिखाना ही ताकत का जो है एक वो है, क्या कह सकते हैं कि एक निशानी है कि जो पावरफुल है वही तो कमजोर के ऊपर मर्सी दिखाएगा। थोड़ा सा इस चीज को अगर समझा जाए कि एक इंसान ताकतवर है, एक इंसान कमजोर है, कमजोर ताकतवर पे मर्सी दिखा सकता है या ताकतवर कमजोर के ऊपर दिखा सकता है? कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। यहाँ जो ये जो अशारी और मुताजिला का जो है, जो ये जिस चीज को डिनाई कर देते सीधे सीधे, अपने ही अपनी बात को निगेट कर गए ये लोग। इतने हाई लेवल के इग्नोरेंट है, और वर्स्ट केस है इग्नोरेंस का कि एक जो स्ट्रांग है वही जो है वीक के ऊपर मर्सी दिखा सकता है। अगला पॉइंट पेज नंबर 71 पे हम शुरू, ठीक है। यहाँ पे भी फर्स्ट के पैरा में उसी चीज के बारे में बात की गई है कि अल्लाह ताला ने खुद के लिए जो है मर्सी को जो है क्वालिफाई कर दिया ना, हिमसेल्फ क्वालिफाइड हिमसेल्फ विद मर्सी एंड प्रेज्ड हिज फ्रेंड्स हु आर क्वालिफाइड विद इट, ठीक है, and commanded them also to go on living testament in favor of it and the next generations, ठीक। फिर अल्लाह से our Rab, you comprehend all things in mercy and knowledge, कि अल्लाह ताला हर वक्त देखने वाले हैं, अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाले हैं, अल्लाह ताला जो है अल-मुहैमीन है, अल्लाह ताला को सब पता, अल्लाह ताला हर चीज़ के ऊपर विटनेस है, और अल्लाह ताला ने हर चीज़ को अपनी मर्जी के अंदर इनकम्पास कर लिया। ये हम लोगों को मालूम है कि लौह महफूज में जो अल्लाह ताला ने ये चीज़ जो लिख दिया और अपने ऊपर उस चीज़ को कर दिया है कि हर चीज़ जो है अल्लाह ताला के जो रहमत जो है अल्लाह ताला की हर चीज़ के ऊपर गालिब है, मतलब हर चीज़ जो है अल्लाह ताला की मर्जी के अंदर इनकम्पास्ड, ठीक है। और ये हम लोगों ने अपनी जो अल-अदब अल-मुफ़राद वाली वीडियो थी, अल्लाह ताला शेख कासिम अल-हकीम को अच्छा रखे, जन्नत में ऊंचा मकाम दे, बहुत चीज़ सीखा उस वीडियो से कि जो हम लोग कुरान में स्टेटमेंट आता है कि अल्लाह की मर्जी के बाहर चले जाना, मतलब इंसान कैसे, मतलब हम आसान वर्ड में समझा नहीं पा रहे, बस समझे कि अल्लाह की मर्जी के बाहर होने का मतलब है इंसान जो हम लोग के दिमाग के हिसाब से जो क्रिएशन है, जो एग्जिस्टेंस है, जो रियलिटी, उसी के बाहर चलाएगा, उसमें कोई प्लेस बचा ही नहीं। ये इतनी खतरनाक चीज़ है, ठीक है। This is a description of the statement made of the throne bearers of the angels around who seek Allah's support for the faithful through their prayers to the Rububiyyah of Allah, the extent of His knowledge and His mercy. ऊपर जो सूरह गाफिर का जो वर्स लिखा है ये उन फरिश्तों की तरफ से है जिन्होंने थ्रोन को जो है बियर किया हुआ है, ठीक है। This is from amongst those best means through which one can expect the prayer to be granted, कि इस नाम से अल्लाह ताला को इंसान को पुकारना चाहिए, बेहतरीन नाम में से है। The real sentence will be like this: Your mercy, your knowledge are predominant on everything. Your mercy of the sacred Allah is common to everyone in the world, to be a believer or unbeliever, a pious man or wicked man. On the day of judgment will be special for those who word of the will, ठीक है। दुआ जो है यहाँ पे बताएगी कि किस तरीके से हम लोग कॉल कर सकते हैं, नाम को इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है I shall ordain for those who are muttaqin and give zakat, obligatory charity, सूरह अल-आराफ की जो यहाँ पे आयत है। एंड अल्लाह सेज योर लॉर्ड हैज रिटन मर्सी, और जो अभी बात बता दिया कि अल्लाह ताला ने लिख दिया खुद के लिए कि हर चीज़ जो है अल्लाह ताला की मर्सी के अंदर इनकम्पास है, सब उसमें आ गया। ही हैज मेड इट कंपल्सरी फॉर हिम बाय द वे ऑफ जनरसिटी एंड ऑब्लिगेशन, नन अदर देन एंजॉयड इट अपॉन हिम। उसके बाद अबू हुरैरा की हदीस है कि when Allah created the universe, he wrote the book which he keeps on him in the throne, that is mercy takes precedence over his wrath, कि अल्लाह ताला के जो मर्सी है वो उनके रात के ऊपर जो है वो क्या कहते हैं गालिब है, लोहे महफूज की बात करें यहाँ पे। उसके बाद अल्लाह सेज बट अल्लाह इज द बेस्ट टू गार्ड, कि भाई अल्लाह से बेहतर तो कोई गार्ड करने वाला है नहीं। इसीलिए इंसान को जब डर लगता है या मतलब लगता है ना किसी चीज़ से सिक्योरिटी की फीलिंग आती है समथिंग, तो अल हाफिज और अल हफीज से इंसान दुआ मांगे कि अल्लाह से बेहतर जो है कोई गार्डियन प्रोटेक्टर है ही नहीं, बातें खत्म हो गई, ठीक है। द वर्ड हाफिज एंड हफीज आर डिराइव्ड फ्रॉम द रूट हिफ्स, इट मींस कभी भी इंसान को डर लगे, किसी चीज़ से प्रोटेक्शन चाहिए, परेशान या समथिंग, तो अल हाफिज अल हफीज से इंसान को दुआ करना चाहिए। जो द वन हु प्रोटेक्ट हिज वर्शिपर इन अ जनरल वे प्रोवाइड्स देम with livelihood, protects them from the causes of distress and destruction. He also protects their action, keep count on their statement. He takes special care of his friends. He saves them from being involved in sins and keep them from their intrigue of Satan. In other words, he guards them from all the harms, in all the
in all the forms of office of the world of religion. تو بیسکلی اگر انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کو الحافظ الحفیظ نام سے پکارتا ہے تو جتنے طریقے کے سین، خرافات، پریشانی، ڈسٹرکشن جو انسان کی لائف میں آ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے اس کو بچاتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. Allah says Allah is well pleased with them. This verse proves some of the active attributes of Allah such as pleasure, wrath, condemnation, aversion, regret. یہ active attributes کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جیسے کہ غصہ ہو گیا، pleasure ہو گیا، خوش ہونا ہو گیا، aversion ہو گیا، regret ہو گیا، etc. یہ سب چیز. اس کے بعد according to اہل الحق، جو اہل سنہ والجماعت اور اہل الحق جو ہے، these are the real attributes of Allah in manner that suits His Majesty. یہاں پہ ایک چیز ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹ اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ کو بیسٹ سوٹ کرتے اس طرح سے. یہاں پہ اپنی کھوپڑی نہیں لگانا ہے انسان کو کہ اچھا ایسا ہو سکتا ہے تو وہ ایسا ہو سکتا ہے. یہی سیم کام جو اشعری اور معتزلہ کرتے ہیں کہ وہ لوگ اس چیز کو نیگیٹو اس لیے کر دیتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ جو ایٹریبیوٹس جیسے انسان لوگ کا ویسا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بھی ہوگا. یہی ان کی دقت ہے. ٹھیک ہے. Their notion is that if Allah qualified with these attributes, it will be required to be as He has these attributes exactly as these creatures. وہی بات ہو گئی. By entertaining this notion for their Lord, they have thrown into quagmire of denial and negation. Denial بھی کر دیتے ہیں اس چیز، at the same time اپنی ہی بات کو negate بھی کر دیتے ہیں. The Ash'ari associate this attributes to intention. یہ اشعریہ ان کا الگ لیول پر چلتا رہتا ہے کہ ہر چیز جو ہے بھائی انٹینشن سے ریلیٹڈ ہے. According to them, rida means intention to reward and wrath etc. and sukht means intention to inflict doom. ٹھیک ہے، مطلب ریئل ایٹریبیوٹ نہیں، وہ انٹینشن ہے. اینڈ دا متازلہ ڈیورٹ دیز ایٹریبیوٹس ٹوورڈ دی ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ اٹ سیلف. پھر اللہ سے اللہ ویل پلیزڈ ود دیم اینڈ دے ود ہم، کہ بھائی اللہ تعالیٰ بھی ان سے راضی ہے اور وہ بھی اللہ سے راضی ہے. This verse mentions the relationship of Allah with the pleasure that exists between Allah and His friends. کہ بھائی جو اللہ کے ولی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہیں. ٹھیک ہے. The pleasure of Allah with the awliya friends is the greatest among all the favors that He has bestowed. تو یہ بڑی سیلف ایکسپلینیٹری بات ہے. And the pleasure of Allah is the greatest. بھائی کہ سب سے بڑا مطلب انسان کے لیے یہ ابھی ہم لوگ شاید اس چیز کو کمپریہینڈ نہ کر پائیں. ہم لوگ کا لیول کچھ بھی نہیں ہے، ہم لوگ لیمن ہے کہ سب سے بڑی جو ہے انسان کے لیے خوشی جو ہو سکتا ہے، سب سے بڑا جو پلیجر ہو سکتا ہے کہ اس کو مطلب ایک سیکنڈ کے لیے کرے کہ پتہ چلے کہ بھائی اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے. اب انسان کو چاہیے، اب یہ سوال آپ کے ساتھ رہے گا، اس کو سوچیے گا. اینڈ دا پلیجر آف سلیو ود اللہ از دیٹ ایچ ون keeps himself agreed with him according to his station in life, and he remains to believe his station that he believes that the amount of goodness which he has been favored in such that no one has been favored with the amount of goodness, and this will take him place in paradise. انسان کو کنٹینٹ رہنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں اس کو دی ہیں اور جو اس کی لائف جس طریقے سے چلے وہ اس چیز پہ اگری کر شکرانہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرتا رہے، پلیز رہے اس چیز سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ says and whoever kills a believer intentionally، اور ہے کہ کوئی اگر جان بوجھ کے کسی بلیور ایمان والے کو مارتا ہے تو by saying believer he expected the killing of the کافر. اللہ says and whoever kills a believer intentionally by saying کہاں اچھا ہی ایکسیپٹیڈ، اچھا the killing of کافر، ہاں ایکسیپٹ مطلب اس کے علاوہ. اینڈ بائی انٹینشنلی ہی مینس ڈیلیبریٹ، جان بوجھ کر کے قتل کر دیا گیا کسی بلیور کا. ان ادر ورڈز such a killing has been expected in which one kills who regards innocent and which creates a notion that the death of the person took place through him. Killing by mistake has been expected by this. جان بوجھ کر کے جو مار دیا گیا اس کی بات ہو رہی ہے. Forever means that the lives forever. It has also maintained that khulud means staying too long, and lan means cursing, keeping away from the favors of Allah. The cursed is that the man whom curse has been proved or one whom curse has been invoked. ٹھیک ہے. The ulama differ regarding these verses. Thus, a martial agreement that the repentance of the one who has committed a murder intentionally will not be accepted and he will always remain in hell. And this goes against the statement of Allah. اب اوپر جو اتنی بات کی گئی کہ جو جان بوجھ کر کسی بلیور کو مار دیتا ہے، تو علماء لوگ کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر کے پورے اپنے ہوش و حواس اس کو پتا تھا کہ غلط کر رہا تو اس کے باوجود بھی جو ہے کسی بلیور کا قتل کر دیتا ہے تو ایون وہ ریپنٹ بھی کر لے گا تب بھی جو ہے وہ انٹینشنلی اس نے کیا تھا تو وہ دوزخ میں جائے گا پرماننٹلی. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ بات یہ آ گئی کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے اسٹیٹمنٹ کے انگیز چلا گیا، قرآن کے اسٹیٹمنٹ انگیز ہو گیا کہ ویری اللہ forgives not that the partner should be set up with him in worship but he will accept that anything else to his pleases. شرک اگر نہیں کیا ہوا انسان اور مر گیا تو اس کے علاوہ جو کوئی بھی اس کا گناہ ہے وہ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتے ہو، اللہ کے اوپر ہے. شرک کر کے مرا ہے تو کوئی اپنی بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. اب اس کے اوپر جو علماء لوگ نے الگ الگ ایکسپلینیشن دی. یہاں پہ 2 پوائنٹ ہے، انشاءاللہ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں.
retribution is for that person who conceives